کہ وفا کے رنگوں میں انسان یوں گم ہو جائے، یار سے وفا کے معاملے میں اس طرح فنا ہو جائے، اپنے یار سے وفا میں وہ ساری دنیا کو ٹھکرا کے صرف اپنے یار میں گم ہو جائے، اور ایسا گم ہو جائے کہ سچل سرمست نے فرمایا کہ من تو شدم تو من شدی، میں تم ہو جاؤں تو میں ہو جا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، میں تن بن جاؤں تو جان بن جا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، میں تم ہو جاؤں تو میں ہو جاؤ، میں تن ہو جاؤں تم جان ہو جاؤ، تا کس نہ گوید بادوی، من دیگرم تو دیگری، تا کس نہ گوید بادوی، یعنی پھر کوئی یہ کہہ نہ سکے، کسی کو یہ کہنے کا یارہ نہ رہے، کوئی یہ بول ہی نہ سکے کہ من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تو اور ہے۔ تو چاہے اپنے مرشد کی ذات میں فنا ہو، چاہے آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا فی الرسول کے مقام پہ چلے جائیں، یا پھر فنا فی اللہ کی منزل میں چلے جائیں، تو جسے یار بنا رہے ہو، جس سے یاری لگائی ہے، جس سے اپنا تعلق بنایا ہے، جس سے اپنا واسطہ بنایا ہے، جس سے جا کے جڑے ہو، جس سے اپنی نسبت بنائی ہے، اس کی عشق میں، اس کی وفا میں فنا ہو جاؤ، اور فنا بھی ایسے فنا ہو جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ، وہ تم ہو جائے، تم تن ہو جاؤ، وہ جان ہو جائے، پھر کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ تم اور ہو وہ ہو رہے، اسے جو دیکھے کہے یہی ہے، آپ کو جو دیکھے کہے وہی ہے۔ تو رب کے رنگوں میں جب تک آپ اپنی ذات کو فنا نہیں کرتے، آپ آقائے دو جہاں کے رنگوں میں اپنے آپ کو فنا کیجئے، آپ اپنے مرشد کی ذات میں فنا کیجئے، اور جب تک آپ فنا نہیں کرتے، آپ وفا کا پیکر نہیں بنتے، آپ کی کوئی قیمت نہیں۔ اخلاص کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ وفا کا استعارہ بن جائیں، آپ وفا کی جیتی جاگتی تصویر بن جائیں، آپ زندہ وفا نظر آئے، چلتی پھرتی وفا نظر آئے، اٹھتے بیٹھتی وفا نظر آئے، سوتے جاگتے وفا نظر آئے۔ کوئی پوچھے کہ وفا کیا ہوتی ہے تو لوگ بے دھڑک یوں انگلی اٹھا کے کہیں کہ یہ اسے دیکھو، یہ وفا ہے۔ جب آپ کا عشق، آپ کی وفا آپ کے یار سے اس حد تک کنیکٹ ہو جاتی ہے کہ آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، جتنا مخلص وہ اپنے ساتھ ہے، آپ اس کے ساتھ اتنے مخلص ہو جاؤ، وہ اپنے لیے کبھی کبھار ذرا سستی یا ہلکا ہو جائے، لیکن آپ اس کے معاملے میں کبھی سست یا ہلکے نہ ہوں۔ جب آپ اپنے یار کی وفا میں، اس کے عشق میں یوں فنا ہوتے ہیں، تو پھر یار کے سینے کی ایک مخلوق آ کے آپ کے سینے میں بیٹھتی ہے، اور پھر وہ جو مخلوق آپ کے سینے میں آ کے بیٹھتی ہے نا، وہ پھر آپ کے سینے کی باقی مخلوق کو اپنا رنگ دیتی ہے، اپنی تعلیم اور تربیت میں لاتی ہے، پھر ان کو جگاتی ہے، آپ کے سینے کو جھاڑو لگاتی ہے، پورا سینہ آپ کا دھلنے لگتا ہے، منور ہونے لگتا ہے، پورا سینہ بیدار ہونے لگتا ہے، سینے کی ایک ایک مخلوق بیدار ہونے لگتی ہے، پھر یہاں سے بھی اسی یار کی صدائیں اٹھنے لگتی ہیں، اسی یار کا نام اور اس کا ذکر اٹھنے لگتا ہے۔ اب کس طرح کا یار چاہتے ہو؟ دنیا کے یار میں جاؤ گے تو دنیا کا یار بھی اس حد تک ملتا ہے، لیکن آپ اس اخلاص کے ساتھ انٹری مارو گے تو خواہشات، نفسانیات
اور دوسری چیزوں سے ماورا ہو کے صرف عشق اور محبت اور وفا میں آپ اگر فنا ہوتے ہو تو وہ سامنے والا یار ملے گا اور بالکل ویسے ملے گا. اور یہی کنڈیشن آپ کی اگر آپ کے مرشد سے ہے تو مرشد کے سینے کی مخلوق آپ کے سینے میں آئے گی. یہی کنڈیشن آپ کی اگر آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی مخلوق ان کا لطیفہ قلب جو ہے وہ آپ کے قلب میں آ جاتا ہے. پھر اس کی تدریس شروع ہوتی ہے، اس کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اور اس کی تربیت شروع ہوتی ہے، اس کی پرواز شروع ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہونے لگتے ہیں، فنا فی اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جثہ توفیق الہی آپ کے سینے میں آ کے بیٹھتا ہے. پھر رب کا جب جثہ توفیق الہی آپ کے سینے میں آ کے بیٹھا تو پھر بتاؤ کہ چلتے پھرتے آپ کیا بن گئے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بادوی من دیگرم تو دیگری. کوئی پھر بول نہیں سکتا نا کہ وہ اور ہے تم اور.